معروف مترجم اور نثر نگار تنویر رؤف کی خود نوشت کے دوسرے حصے بڑھاپا بھی خوبصورت ہے کی تقریب و رونمائی اور پذیرائی بروز اتوار نارتھ کراچی عائشہ لان میں رضیہ سبحان کی زیر صدارت منعقد ہوئی، جس میں مہمان خصوصی کمانڈر ریٹائرڈ طارق عزیز، سہیل احمد صدیقی، ڈاکٹر فرید اللہ صدیقی، صادق حسین، سونیا مقبول اور اقبال خورشید نے شرکت کی۔ السلام علیکم گائز، میں ہوں ڈاکٹر ضیاء فاروقی اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان ویب اسٹوڈنٹ۔ اس وقت میں موجود ہوں عائشہ لان کے اندر اور آپ کو ایک شخصیت سے ملوانا ہے۔ بہت مشہور شخصیت ہے ماشاءاللہ، بہت ساری زبانوں پہ عبور حاصل ہے، اس کے علاوہ نثر نگار ہیں، مترجم ہے اور ساتھ میں ماشاءاللہ بہت ساری بکس انہوں نے لکھی ہیں، چاہے وہ خوبصورت زندگی کا ریفلیکشن ہو یا پھر بڑھاپا خوبصورت ہو۔ ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ان کی کتاب کے بارے میں اور ان کی زندگی کے بارے میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے بہت بہت مبارکباد، اور ماشاءاللہ پہلے زندگی خوبصورت کے نام سے آپ نے ایک بک کی تھی اور اب جو ہے وہ بڑھاپا خوبصورت ہے۔ بالکل بالکل، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ ہاں دیکھو بیٹی، زندگی کا ہر دور بہت خوبصورت ہے، بچپن سے لے کے بڑھاپے تک، یعنی آخری سانس تک زندگی جو ہے وہ خوبصورت ہے، کیونکہ اتنی نعمتیں وہ اس پوری زندگی میں اپنی دیکھ لیتے ہیں، انجوائے کر لیتے ہیں، فیض حاصل کر لیتے ہیں۔ دکھ سکھ کا ایک سنگم ہے، ایک دھمک ہے جو ہمیں زندگی بھر دیکھنے کو، سہنے کو ملتی ہے۔ تو یہی زندگی کا خوبصورت رنگ ہے جو ہر دور میں ہمیں ملتا ہے۔ اچھا آنٹی، مجھے بیسکلی جاننا ہے کہ تنویر رؤف بیسکلی بہت بڑا نام ہے، تنویر رؤف کون ہے اور ان کی زندگی کی کیا مراحل رہے اور ماشاءاللہ کیسا ایکسپیرینس رہا؟ بک کا ٹائٹل بھی آپ کا ہے، زندگی خوبصورت ہے پھر بڑھاپا خوبصورت ہے۔ تھوڑا سا اپنے بارے میں، اپنی پرسنل لائف کے بارے میں اور اپنی جرنی کے بارے میں بھی آپ بتائیے گا۔ دیکھیں، میں ایک عام سی عورت ہوں اور اپنے شوہر کے انتقال کے بعد اصل زندگی کا سفر شروع ہوا، جو کہ آزمائشوں کا دور تھا، امتحان کا دور تھا، اور وہ میں نے عبور کرتی چلی گئی، تمام رکاوٹیں عبور کرتی چلی گئی الحمدللہ، اور میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ میں نے اپنے پریشانیوں کو کبھی نہ تو بچوں کو بتایا، نہ ان سے شیئر کیا کہ مجھے یہ میں تھک گئی ہوں، یہ پریشانی ہے، پیسے نہیں ہیں، کبھی بھی اپنی تکلیف بچوں کو نہیں بتائی، کیونکہ بچے، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو تو مجھے آگے لے کے چلنا تھا اور پتوار میرے ہاتھ میں تھا، اس کشتی کو مجھے ہی جو ہے چلانا تھا۔ تو زندگی بڑی آرام سے گزرتی چلی گئی۔ جب بچے آپ کا مشن ہو، آپ کا پروجیکٹ ہو، تو پھر کوئی چیز مشکل نہیں رہتی۔ اچھا، بک کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے کہ یہ بک ہمیں کیوں پڑھنی چاہیے؟ یہ کتاب جو ہے، آپ کو میری دونوں کتابیں اس لیے پڑھنی چاہیے کہ پہلی کتاب میں میری بچپن سے جوانی کی تجربہ ہے، زندگی کے کن مراحل سے میں بچپن سے آزمائش سے گزری ہوں، وہ آپ کو دیکھنی پڑیں گی اور اس سے آپ کو بہت سبق ملے گا۔ اور بڑھاپا خوبصورت ہے، اس میں آپ کو مزید چیزیں دیکھنے کو اور سیکھنے کو ملیں گی، جس سے آپ اپنی نسلوں کو بھی تربیت کر سکتے ہیں۔ بلکہ میری کتاب جو ہے وہ کیریکٹر بلڈنگ میں ایک جگہ یوز ہو رہی ہے، اور بچوں کی کیریکٹر بلڈنگ جو ہے وہ زندگی خوبصورت ہے کتاب سے جو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ، بہت مبارک ماشاءاللہ، اور اسی طرح صحت مند رہیں، خوش رہیں اور اسی طرح ہم لوگ کی سرپرستی کرتی رہیں۔